ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر یوم آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دیں۔ سارے پاکستان کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ انعامات کے اعلان کا سلسلہ شروع۔ اپنے ٹویٹ میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل کو قوم کے لیے یوم آزادی کا تحفہ قرار دیا۔ شہر اقتدار سے گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبریں آنے لگیں۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے کامران ٹیسوری کی جگہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو حکومتی فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے اسحاق ڈار کو جواب دیا کہ جس کو چاہیں گورنر لگا لیں۔ قلعہ سیف اللہ میں 20 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان میں رواں سال رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد 11 ہو گئی۔ اور برطانیہ میں مسلمانوں پر حملوں کے باعث میئر لندن صادق خان نے بھی خود کو غیر محفوظ قرار دے دیا۔ صادق خان نے کہا کہ میں پریشان اور خوف زدہ ہوں کیونکہ میری بیٹیاں خوف محسوس کر رہی ہیں، میں محفوظ نہیں ہوں۔ پاکستان کا جو جوڈیشری ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں، وہ تو جناب اسپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں۔ جب انصاف کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہمارا ملک میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان اے ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پارلیمان میں ایک ادارے کی مداخلت کا شکوہ۔ پوری دنیا میں کوئی جوڈیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ انصاف بھی دیتی ہے اور ڈیم بھی بنا سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا طنز۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے، اس وقت اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو سیٹیں ایسے دی گئیں جیسے کوئی ٹافی ہو، ایک مری ہوئی سیاسی جماعت کو عین وقت ایسے فائدہ دیا کہ پوری جماعت ہی موبلائز ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں حکومت کے خلاف تحریک بھی عدالتی فیصلے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ سیاسی کارکن ہیں وہ جو بنگلہ دیش کا حالات ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ احتجاج وہاں شروع ہوا، احتجاج فوج میں ان کے جنگ تھا ان کے شہیدوں کے کوٹا کے اوپر کہ یہ نہ ہو۔ اس کوٹا کو 2018 میں اور ان کے عدالت نے بحال کر دی۔ میں معزز مہمانوں کی وجہ سے یہاں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر بات نہیں کی۔ ایوان کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا اعتراض۔ ایوان میں بولے، بلاول بھٹو نے جس طرح بات کی وہ سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، انہیں یہ بات کرنا زیب نہیں دیتا تھا۔ لگتا ہے ان کو پریڈ گراؤنڈ سے کوئی ہدایت آئی ہے۔ فضیلۃ الشیخ، نورتم اجواء پاکستان بوجودکم المبارک وشرفتم برلمان پاکستان بقدومکم المأمون ومجلس الشورى۔ مولانا فضل الرحمان نے معزز سعودی مہمانوں کو عربی میں خوش آمدید کہا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ایک معزز مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، ایسے میں داخلی سیاست زیر بحث نہیں لائی جانی چاہیے۔ اپنی کمزوریاں خود دور کرنا ہے، کوئی اور نہیں آئے گا، ہمیں خود مضبوط ہونا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال بولے، بلاول کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کے مسائل پر تلخیاں پیدا نہ کریں، اتنی گنجائش چھوڑیں کہ کم از کم ملکی بحرانوں پر بات کر سکیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں، عدالت عظمیٰ اپنے کیے گئے فیصلوں کو منوائے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، بولے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، ہمارے 41 ممبران اسمبلی اس الیکشن ایکٹ کو چیلنج کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امام مسجد نبوی ڈاکٹر صالح بن محمد البدیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے امام مسجد نبوی کے دورہ پاکستان کو پاکستانی عوام کے لیے اعزاز قرار دیا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ معاہدے میں کہا گیا ہے بجلی کے بلوں اور ٹیکسز کو فوری طور پر کم کیا جائے گا، ریونیو بڑھا کر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن کم کیا جائے گا، بڑے جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کا مؤثر نظام وضع کیا جائے گا۔ آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی ہوگی، کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی بجلی فی یونٹ کی کمی سے منسلک ہوگی۔ معاہدے میں حکومت کی ٹاسک فورس کے نکات بھی شامل۔
رات ہم نے دھرنا مؤخر کیا تھا. دھرنے کے اختتام پر اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی GTV نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو بولے. سمجھا رہا تھا کہ IPPs پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. عوام نے جدوجہد کی ہے جس کا نتیجہ گزشتہ رات آ گیا ہے. ہم نے جو مطالبات متعین کیے تھے اس پر معاملات طے پائے ہیں.